حریم بیٹا، یہ آپ کے نکاح کا جوڑا ہے۔ تایا جان کی بات پر ان کا وارڈروب سیٹ کرتی حریم کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر گرے تھے۔ نکاح؟ کس کے ساتھ تایا جان؟ زخم دوبارہ سے ہرے ہونے لگے کیونکہ اس کا منکوح احمر جو کہ اس کا تایا زاد تھا، وہ اس کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق جیسا ناسور دے گیا تھا۔ فہام افندی کے ساتھ۔ تایا کے الفاظ اس پر بم بن کر پھٹے تھے۔ مطلب اسی شخص کے چھوٹے بھائی کے ساتھ؟ نہیں تایا، وہ کانپ رہی تھی۔ بابا جان، آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان کو منا لوں گا۔ فہام افندی کے آتے ہی تایا وہاں سے چلے گئے جبکہ حریم آنکھوں میں شدید نفرت بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار میرا بھائی تمہیں مجھ سے چھین چکا ہے، مگر اب میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں اپناؤں گا، اس لیے انکار کا سوچنا بھی مت، ورنہ میرا جنون یہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے سرد انداز پر حریم خوف سے گنگ ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آخر اس کا گناہ ہی کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ شاید ایک لڑکی ہونا ہی اس کا گناہ بن گیا تھا، اور وہ بھی وہ لڑکی جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں رہا تھا۔ اس کے ماں باپ قبیلوں کی دشمنی کی نظر ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر فقط 5 سال تھی۔ اس کی تائی تایا نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے اسکول سے میٹرک کیا تھا، لیکن آگے پڑھنے کے لیے اسے کالج جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یوں وہ پرائیویٹ پڑھائی کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کا رشتہ بچپن سے ہی احمر سے طے تھا۔ اس بات سے وہ باخبر تھی۔ اس نے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی احمر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک احمر کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ رہا تھا، لیکن جب سے اسے اپنے اور حریم کے رشتے کا پتہ چلا، وہ اس سے دور ہوتا گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح اس سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر وہ اس سے بات کرنا چاہتی اسے جھڑک دیتا۔ حریم نے محسوس کیا وہ اس سے بیزار دکھائی دینے لگا تھا، لیکن اس کے دل میں جب بھی احمر کا مقام نہیں بدلا تھا۔ وہ دل میں اس سے خفا ہوتی پھر خود ہی مان بھی جاتی تھی جب اچانک اس کا نکاح احمر سے کر دیا گیا، کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر پڑھنے جا رہا تھا۔ اس وقت تو احمر نے نکاح خاموشی سے کر لیا، لیکن نکاح کے بعد جانے سے پہلے وہ جب اس سے ملنے آیا تو اس کے سرد تاثرات دیکھ حریم ٹھٹک گئی تھی۔ میں تم سے کبھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات میں اپنے والدین کو کئی مرتبہ سمجھا چکا تھا، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اجالا میری کلاس فیلو ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافی وقت سے پسند کرتے آ رہے ہیں۔ تم میرے نکاح میں رہو گی، لیکن شادی میں اجالا سے کروں گا، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، اور وہ گنگ سی بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی انا، خودداری اور خود اعتمادی ایک جھٹکے سے اپنی شعلہ بیانی سے راکھ کر چکا تھا۔ احمر گیا اور حریم دنیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اب یا تو وہ حویلی میں خاموشی سے کام کرتی دکھائی دیتی یا پھر کمرے میں بند وقت گزار دیتی۔ آگے پڑھنے کا شوق بھی ختم ہوا اور اس کی کھلکھلاہٹیں بھی۔ وہ پہلے والی زندہ دل حریم رہی ہی نہیں تھی۔ ہم نے بہت زیادتی کر دی حریم کے ساتھ۔ جب احمر راضی ہی نہیں تھا تو ہمیں اس بچی کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہیں کرنا تھا۔ فاخرہ بیگم افسردگی سے گویا ہوتی رحمت صاحب کو متوجہ کر گئی تھی، جو کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ ان کی بات سن کر کتاب ایک جانب رکھ گئے تھے۔ مجھے اس کے تیور بھی ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ امریکہ جا کر تو جیسے وہ سب کو بھول چکا ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں لگتا ہے۔ اگر حریم کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو؟ وہ خود بھی حریم کے لیے حد سے زیادہ فکر مند دکھائی دیتے تھے، اور پھر ان کے خدشے درست ثابت ہوئے جب احمر کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہوا۔ وہ اجالا سے وہاں شادی کر چکا تھا اور اس کے کہنے پر اس نے حریم کو آزاد کر دیا تھا۔ فاخرہ بیگم کی صدمے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ رحمت صاحب الگ احمر پر برہم تھے۔ افہام نے کئی مرتبہ احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان لوگوں کی کالز نہیں اٹھا رہا تھا۔ سب پریشان تھے۔ بس حریم کے تاثرات سے کچھ آغاز کرنا مشکل تھا۔ خاندان بھر میں جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، زیادہ تر تو سب طلاق کی وجہ حریم کو ہی قرار دے رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ غلطی مرد کی ہو، جب بھی سننا عورت کو ہی پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے حریم نے خاندان میں جانا ترک کر دیا، کیونکہ اسے دیکھ ہر کوئی ہمدردی کی آڑ میں اسے کوئی زخم دے جاتا تھا۔ رحمت صاحب الگ اس کی خاموشی اور دنیا سے کٹ جانے کے سبب بولائے ہوئے تھے، جب ہی حریم کے لیے اس کی پھپھو اپنے رنڈوے بیٹے کا رشتہ لیے چلی گئیں۔ اس کی ایک بیوی اسے چھوڑ گئی اور دوسری مر چکی تھی۔ 3 بچے تھے، جس میں سب سے بڑی بیٹی حریم سے 2-3 سال ہی چھوٹی تھی۔ آپا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ نعیم کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ وہ غصہ دبائے بظاہر تحمل کا مظاہرہ کر گئے تھے۔ ارے تم تو یوں خفا ہو رہے ہو جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ طلاق کے بعد ایسے ہی رشتے آئیں گے نا؟ وہ گویا یہ سنتے ہی بھڑکی تھی۔
آپا میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اپنے بھائی کے منہ پر انکار کرنے سے وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے وہ اتنی اچھی ہوتی تو احمد اسے چھوڑتا ہی کیوں؟ بچپن سے اس کی دیکھی بھالی تھی، ضرور کچھ دیکھا ہوگا جو اسے طلاق دی ہے۔ سچ کہتے ہیں زخم دینے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ حریم کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ کے زمین پر گری تو سب کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ ٹوٹے کانچ کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے بھی ہو چکے تھے۔ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ پلٹ کر بھاگی اور زینے اترتے فہام آفریدی کے وجود سے ٹکراتی گر جاتی کہ مقابل نے اسے سہارا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے حریم؟ اس کی بھیگی آنکھیں مقابل کو بے چین کر گئی تھیں جب حریم نے اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکے تھے۔ کسی کی بری نظر میری محبت کھا گئی۔ وہ غصے میں بغیر کسی لحاظ کے بولتی وہ اس کی سائڈ سے ہوتی اوپر کی جانب بھاگ چکی تھی، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھتا تیزی سے نیچے پہنچا تھا۔ ملازمہ ٹوٹے برتن سمیٹ رہی تھی جبکہ اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے تھے۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے حریم کی فکر کھائی جاتی ہے، بس سب کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم فہام سے اس کی شادی کر دیں۔ میں نہیں چاہتی پھر کوئی اور منہ اٹھا کر میری بیٹی کا دل دکھانے آ جائے۔ فاخرہ بیگم گویا فیصلہ کر چکی تھی۔ پہلے اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو۔ رحمت صاحب سخت مایوس دکھائی دیتے تھے۔ بابا میں آپ دونوں کی رضا میں خوش ہوں، آپ جب کہیں گے میں حریم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں، تو آپ دونوں بے فکر رہیں۔ رحمت صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چومتے اس نے ان دونوں کو ہی بے پناہ خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ حریم تو راضی ہو جائے گی نا؟ فاخرہ بیگم کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ تم اس کی فکر چھوڑ دو نیک بخت، میں اسے راضی کر لوں گا، بس تم نکاح کی تیاری کرو۔ وہ گویا ہر شے طے کیے بیٹھے تھے، پھر انہوں نے جو چاہا وہی ہوا تھا۔ وہ دلہن بن کر فہام آفریدی کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، دل میں احمد کی محبت لیے۔ حریم دلہن بنی بے پناہ حسین لگ رہی تھی، جس نے دیکھا تعریف کی تھی، لیکن اسے اپنا یہ ہار سنگھار تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ اس طرح خود کو سجتے اس نے خیالوں میں کئی بار سوچا تھا، لیکن احمد کے لیے، اور آج اس وقت وہ اسی شخص کے بھائی کی سیج سجائے ہوئے تھی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ بیڈ سے تیزی سے نیچے اتر آئی تھی۔ ایک آگ تھی جو اسے اندر سے باہر سے سلگا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کے اجڑنے کا غم فہام آفریدی کی سیج اجاڑ کر لیا تھا۔ ہانپتے ہوئے وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جس وقت فہام آفریدی نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی سوچ کے عین مطابق اس کے کمرے کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے پہرے کمرہ لاک کیا اور پھر مضبوط قدم اٹھاتے فرش پر گٹھری بنی حریم کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ حریم، مقابل نے اس کے مہندی سے سرخ حسین پیروں کو چھوا تو اس کی گدازیت اس کے پوروں تک میں اتر گئی تھی۔ حریم کئی دنوں سے مسلسل ذہنی دباؤ اور کم خوابی کا شکار رہی تھی۔ روتے روتے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے خود خبر نہیں ہوئی تھی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ تشویش کا شکار ہوتے مزید آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آیا دوپٹہ ہٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن اس کی ہچکیاں نیند میں بھی ہر تھوڑی دیر میں ابھرتی مقابل کو درد سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بے پناہ حسن کی مالک رہی تھی، لیکن اس لمحے اس کی چھاپ ہی جدا تھی۔ وہ ایک لمحے کو بھی اس پر سے اپنی نگاہ ہٹا نہیں پایا تھا۔ بھائی، آپ کتنے بدقسمت نکلے اور میں کتنا خوش قسمت رہا۔ محبت کا مل جانا خوش نصیبی ہی تو ہے۔ خود کلامی کرتے اس نے احتیاط سے حریم کے مومی وجود کو بھاری کامدار دوپٹے سے آزاد کیا اور اسے اٹھا کر بستر پر لٹاتے اس نے اس کی باقی جیولری بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی تھی تاکہ وہ سوتے ہوئے بے آرام نہ ہو۔ اے سی کی کولنگ ایڈجسٹ کرتے اس نے حریم پر کمفرٹ درست کیا اور خود چینج کرنے چل دیا۔ واپس کمرے میں آتے اس نے کمرے میں روشنی کم کی اور بستر پر دراز ہوتے سونے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اے دل، بس اسی پر اکتفا کر لے کہ اب سے وہ تیری ہے، تیرے پاس ہے، تیری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ رہی اس کے دل جیتنے کی بات، تو جب میں اس کی زندگی میں شامل ہو چکا ہوں تو بہت جلد دل کی سرزمین بھی فتح کر لوں گا۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ دل کی تڑپ کو دلاسے دیے اس نے گویا اسے اچھے سے بہلایا تھا تاکہ وہ بے قرار ہو کر کسی گستاخی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ صبح حریم کی آنکھ کھلی تو اس نے اجنبی جگہ کو حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ رات میں فرش پر ہی سو گئی تھی تو بستر پر کیسے آ گئی؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور پھر اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کیسے بستر تک پہنچی۔ اس نے ہاتھ مار کر اپنی جیولری چیک کی اور پھر اپنے لباس پر نظریں دوڑائی۔ وہ رات والے لباس میں ہی تھی، بس زیورات اور دوپٹہ ندارت تھا۔ یقیناً یہ فہام آفریدی کی کارستانی تھی۔ اس نے ایک غسیل نظر فاصلے پر کروٹ کے بل سو رہے اس کے وجیہہ چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ اس کے گھنے شہد رنگ بالوں میں لائٹ گولڈن رنگ مکس تھا اور یہی رنگت اس کی مونچھوں کی بھی تھی۔
جو اس کے تیکھے نکوش پر کافی اچھی لگتی تھی۔ بڑی بڑی ہیزل آنکھیں، گھنی پلکیں اور انابی بھرے بھرے لب، مضبوط ہاتھ پیر اور لمبا چوڑا سراپا، وہ مردانہ وجاہت کی مثال تھا۔ وہ عادتاً ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا۔ احمر کے مقابلے میں وہ جذباتی نہیں بلکہ بردبار فطرت کا حامل تھا۔ احمر غصے کا تیز تھا، ہر کام بغیر سوچے سمجھے کرتا تھا، لیکن فہام ہر کام سمجھداری سے کرنے کا قائل تھا۔ وہ مقابل پر نظریں جمائے مسلسل اس کا اور احمر کا موازنہ کیے جا رہی تھی جب دروازے پر ہو رہی دستک پر وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اترتی ڈریسنگ روم میں جا کر گھسی تھی۔ اس کے جاتے ہی مقابل بالوں میں ہاتھ چلائے اٹھ بیٹھا تھا۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر اس نے اپنے بابا کے ساتھ باتوں کے دوران کافی دیر تک واک کی تھی۔ چائے پی کر وہ پھر سے کمرے میں آ گیا تھا اور سوئی ہوئی حریم کو جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اس نے حریم کو اس وقت سے چاہا تھا جب اسے چاہت کا مفہوم تک معلوم نہیں تھا، بس وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اس نے ہمیشہ احمر کو فوقیت دی تھی۔ بہت کم ایسے موقع آئے جب اس نے فہام پر بھی تھوڑی بہت توجہ دی ہو۔ اسے جب علم ہوا کہ وہ اس کے بھائی کی بچپن کی منگ ہے تو دل نے کہا بغاوت کر ڈالو، لیکن اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ احمر کے ساتھ میں ہی حریم کی خوشی ہے۔ لیکن احمر کے جانے کے بعد وہ جس طرح خود میں قید ہو گئی، یہ سب دیکھ کر اس کا دل تڑپتا تھا۔ اور پھر طلاق کے بعد تو وہ بہت پچھتایا کہ کاش وہ دل کی بات ہی مان لیتا، کم از کم وہ یوں رسوا تو نہ ہوتی۔ لیکن اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اسے ہر حال میں حریم کو اپنا بنانا ہے، اس کے خالی دامن میں خوشیاں بھرنی ہیں، چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور پھر وہ حریم کو اپنی زندگی میں بالآخر لے ہی آیا تھا۔ بھلے وہ ابھی غصے میں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ ان کے بیچ کی برف جلد پگھل جائے گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ جب اس کو بیدار ہوتے دیکھ وہ سوتا ہوا بن گیا، لیکن آنکھوں کی جھریوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ کچھ سوچ رہی تھی، لیکن محبوب کی نظروں میں رہنا کس قدر خوشگن احساس ہے، کوئی فہام آفریدی سے پوچھتا۔ جب دروازہ بجنے کی آواز پر وہ گھبرا کر بھاگی، اس وقت اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ اسی بات کو سوچتے وہ مسکراتے ہوئے دروازہ کھول گیا تھا۔ بڑی خانم کہہ رہی ہیں ناشتے کے لیے آ جائیں، ملازمہ مؤدب انداز میں فاخرہ بیگم کا پیغام پہنچا کر جا چکی تھی۔ جتنی دیر میں اس نے کمرہ سمیٹا حریم باتھ روم سے نکل آئی تھی۔ کمرے کی صاف ستھری حالت دیکھ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں خود صفائی کر لیتی تھی، مقابل کے قریب آ جانے پر وہ ایک قدم پیچھے ہوتی نظریں ملائے بغیر ہی بولی تھی، جبکہ اس کی نظریں تو حریم کے دلکش چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ مجھے عادت ہے اپنے کام خود کرنے کی، لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو ہم اپنے کام مل جل کر لیں گے۔ صبح بخیر، گھمبیر لہجے میں بولتے وہ اس کے قریب تر ہوا، اور حریم نے 2 انگاروں کو اپنے ماتھے پر ثبت محسوس کیا تھا۔ یہ احساس بالکل الگ سا تھا جو مقابل کے چھونے پر اس نے محسوس کیا تو بے ساختہ ہی نگاہیں اٹھا کر اس نے فہام آفریدی کو دیکھا تھا۔ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، ماں جان ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، میں جب تک بات لے کر آ رہا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اور ہاں ہم ساتھ نیچے جائیں گے کیونکہ آپ کا اکیلا جانا کئی سوال اٹھا دے گا، اور آپ کی ذات پر کوئی سوال اٹھے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کیا بول گیا تھا؟ وہ کتنی ہی دیر بس اس کے الفاظ کو سوچے گئی تھی۔ فہام گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے لبوں پر بڑی دلاویز مسکان رقصاں تھی۔ حریم تیار ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ سفید شلوار قمیض پر بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے خود پر کلون کا چھڑکاؤ کیا تو حریم کو یوں لگا وہ بھی اس مسحور کن خوشبو کی قید میں آ گئی ہے۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فیروزی رنگ کے دیدہ زیب لباس میں تیار ہوئی وہ سچ میں نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، فہام آفریدی کی دلہن۔ بس ایک چیز کی کمی تھی۔ فہام نے دراز میں سے ایک مخملی کیس نکال کر کھولا اور اس میں رکھی سونے کی 6 چوڑیاں نکال کر پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ چوڑیاں اس کی کلائی کی زینت بنا دی۔ اب ان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس کی نازک کلائی میں جگر جگر کرتی چوڑیاں مقابل کا دل دھڑکا گئی تھیں۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے نیچے تک پہنچا تھا جب حریم نہ جانے کیوں چڑ سی گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، سب دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ ہمارے ہاں بزرگوں کے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کلائی چھڑوانے کی صحیح کی تھی جبکہ وہ اس کی بات کا لطف لیتا اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ محترمہ، ابھی آپ نے بے باکی کے مظاہرے دیکھے ہی کہاں ہیں؟ اس کی نظریں حریم کے ملائی چہرے پر استحقاق سے پھسل رہی تھی۔ اور رہی دیکھنے دکھانے کی بات تو آپ نے وہ شعر نہیں سنا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، اور پیار بھی وہ جو جائز بیوی سے کیا جائے۔ ویسے اندر مہمان ایکس رے کرتی نظروں سے ہمیں ہی دیکھیں گے تو اس لحاظ سے چہرے کی لالی کچھ کم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے گہرا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی مقابل اصل بے باکی کا مظاہرہ کرتا اس کا ہاتھ پکڑے۔ جس لمحے سب کے بیچ اسے لے کر آیا اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کندھاری ہو کر بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ہر خواتین نے اس کے چہرے کی لالی کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔
फाखरा बेगम तो उसके वारिस सदके जा रही थी, तो वहीं उसकी फुफ्फो ने जलन के मारे पहलू बदला था। उन्होंने सोचा था कि हरीम की उतरी सूरत देखकर खूब बातें बनाएंगी, लेकिन उसका हया अमेज अंदाज तो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। मुकाबिल खुद तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद ना होकर भी वो उसका मुहाफिज बन चुका था। सब रिश्तेदार खवातीन के मुंह बंद हो चुके थे। अब हर कोई उसकी मुंह दिखाई का तोहफा देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। अहमद अफरीदी की वजह से हरीम की जो इज्जत गई थी, फहाम अफरीदी ने वही इज्जत आज उसे लौटा दी थी। उस लम्हे उसने शुक्र अदा किया था कि वो शख्स मर्दाने में है, वरना उस वक्त वो हरगिज उसका सामना करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। उस दिन के बाद से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। वजह फहाम अफरीदी काफ़ी मसरूफ़ हो चुका था। रहमत साहब अब कारोबार नहीं देखते थे, बस इलाके के मसाइल सुनते थे, जिसके हल भी वो ही निकालता था। वक्त के साथ आपसी दुश्मनी की शिद्दत कम हो चुकी थी, क्योंकि सब बड़ों ने बीच में आकर यह सिलसिला ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि इसमें नुकसान उन दोनों का ही था। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई झड़प वगैरह हो जाती थी। ऐसे में फहाम अफरीदी ही इस झगड़े को निपटाता था। फल उतरने का मौसम था, तो वो सुबह फजर का निकला, रात गए तक लौट रहा था। ऐसे में वो सारा दिन बोलाई बोलाई फिरती थी। जब एक सुबह फाखरा बेगम ने अपने बेटे की खबर ली थी। माँ जान, आप जानती तो हैं कि काम की वजह से मैं सबसे ही गाफिल हूँ। वो बेचारगी से गोया हुआ था। बेटा जी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सारा वक्त उसे दो, लेकिन कुछ वक्त तो उसके साथ रहो। वो खुद को तन्हा महसूस करती है। कुछ कहती नहीं, लेकिन मैं बतौर एक माँ उसे समझती हूँ। उसे प्यार और तवज्जो दो कि वो पूरी तुम्हारी हो जाएगी। औरत का खमीर ही ऐसी मिट्टी से बना है कि जिसे चाहो उसे ढाल लो। वो उसे रसान से समझाती, उसके सर पर हाथ फेर गई तो उसने उनका मान रखते उनका हाथ पकड़ के चूमा था। अब वो उन्हें क्या बताता कि उनकी बहू ही उससे कतराई फिरती थी। वो खुद भी उस पर खुद को थोपना नहीं चाहता था, लेकिन ये दूरी भी कोई मसले का हल नहीं थी। उसे कुछ और करना था। यही सब बातें सोचकर आज वो खाने के वक्त पर घर लौट आया था। उसे यूं इतने दिनों के बाद अपने सामने देखना, जाने क्यों हरीम को सुकून मिला था। खाने के बाद उन सब ने हल्की फुल्की बातों के दरमियान कहवा ख़त्म किया था। कहवे के बाद वो कमरे में उठकर गया तो फाखरा बेगम ने उसे भी उसके पीछे भेज दिया था। जाओ देखो, उसे किसी शय की ज़रूरत तो नहीं, बाकी के काम मुलाजमा देख लेगी। उनकी बात सुनती वो सुस्त रवि से चलती कमरे में दाखिल हुई। वो उसे नज़रों में रखती सोफे पर जा बैठी। वो सच में थका हुआ दिखाई दे रहा था। तुम सारा दिन घर में खाली होती हो तो मेरा हाथ ही बटा दो। अचानक ही वो उसकी जानिब मुतवज्जा होते उसे बुरी तरह गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। मैं क्यों हर मर्तबा इस शख्स पर नज़र जमाए बैठ जाती हूँ, लेकर शर्मिंदा ही कर डाला है। वो खुद से खफा होती मुकाबिल को यूं देखने लगी जैसे उसकी जानिब ध्यान नहीं था, जबकि वो जानता था कि मोहतरमा की सारी तवज्जो उसकी ज़ात पर मरकूज थी। मैं कह रहा हूँ कि कल से तुम वुमेन टेक्निकल स्कूल आना शुरू कर दो। वहाँ बच्चियाँ और ख़वातीन ही होती हैं जो हर वो हुनर सीख रही हैं जिससे घर बैठे वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें, नीज़ आमदन का भी जरिया बना रहे। मुझे दिन में वहाँ के 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक सुबह और एक छुट्टी के वक्त शाम में। अगर तुम वहाँ होगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। उसकी जानिब देखते वो संजीदगी से बात करता उसके जवाब का मुंतजर हुआ था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैसे भी घर पर मैं कोई ख़ास काम नहीं करती, वहाँ रहकर कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। वो एकदम से ही पुरजोश दिखाई देने लगी थी। तुम अपनी पढ़ाई शुरू क्यों नहीं कर लेती? चाहो तो मैं यूनी में एडमिशन करवा सकता हूँ तुम्हारा। मुकाबिल की पेशकश काफ़ी अच्छी थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी बात सुनते अचानक ही उसके चेहरे पर धुंध सी छा गई थी। मेरा दिल नहीं है आगे पढ़ने का। सुबह कब निकलना है बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूँगी। सख्ती से अपनी बात कहती वो सोफे से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई तो वो कितनी ही देर तक उस जगह को घूरे गया था जहाँ से वो उठकर गई थी। सुबह काम के अलावा उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। नाश्ते के बाद वो हरीम को अपने साथ लेकर निकला था। वो पहली मरतबा उस जगह पर आई थी और हैरान रह गई थी। उनका यह स्कूल बड़े पैमाने पर काम कर रहा था। वहाँ शहरी लड़कियां बतौर टीचर्स काम अंजाम दे रही थीं, जिनके लिए उसी स्कूल में रिहाइश का महफूज इंतज़ाम था। हरीम ने कई एक टीचर्स को देखा था जो फहाम अफरीदी के साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से बातचीत कर रही थी। उसका रवैया भी उन टीचर्स के साथ दोस्ताना था। ये सब देख न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो उसका तारुफ अपनी मिसेज की हैसियत से करवा चुका था, लेकिन उन्हें तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मुझे छोड़ने आए थे और अब जाने के बजाय चिपक ही गए हैं, और दांत यूं निकल रहे हैं जैसे कोलगेट का इश्तिहार कर रहे हों। जलती कुड़ती वो मुसलसल बुड़बुड़ाते हुए हर थोड़ी देर में उन लोगों की जानिब देख लेती थी। जब फहाम अफरीदी उसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया तो उसने पूरी तवज्जो सामने खुले कंप्यूटर की जानिब मबजूल कर ली थी, जहाँ तमाम काम की तफसीलात बाकायदा फ़ोल्डर बनाकर उसमें दर्ज की गई थी।
تمہیں یقیناً یہاں کام کر کے مزہ آئے گا، یہاں سب بچیاں اور خواتین کافی محنتی ہیں۔ ارے یہ کیا؟ اس فولڈر سے شروع کرو۔ اچانک ہی بولتے ہوئے اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور ماؤس پر رکھے حریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ بالکل اس کی جانب یوں جھک آیا کہ وہ ہلکا سا بھی حرکت کرتی تو دونوں کے گال آپس میں مس ہو جاتے۔ اس لمحے اس کی جان مقابل کی ہتھیلی تلے سمٹ آئی تھی، جبکہ اس انداز غربت پر اس کی سانسیں الگ اٹکی تھی۔ مطلوبہ فولڈر کھولے وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ اس کی کال آ گئی اور حریم کی جان خلاصی ہوئی۔ وہ سارا دن اس کا مصروفیت کی نظر ہوا تھا۔ لنچ ٹائم میں وہاں جو سب کے لیے کھانا بنتا تھا اس نے بھی وہی کھانا کھایا تھا۔ شام ہوتے ہی سب گھر کو لوٹنے لگے تھے لیکن فہام کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ حریم نے سوچا اسے کال کر لے لیکن پھر یاد آیا اس کا نمبر تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، اور اگر کسی سے نمبر مانگتی تو یہ معیوب بات ہوتی، جبھی وہ دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ گھر سے ڈرائیور اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ واپس آئی تو لاؤنج میں اپنے تایا کو کال پر برہم ہوتے دیکھ اس نے پریشانی کے عالم بیٹھی اپنی تائی کو دیکھا اور لپک کر ان تک پہنچی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ نہ جانے کیوں کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، جبکہ اس کا سوال سنتی وہ ایک دم ہی رونے لگی تھی۔ زمین پر پانی کی باری لگتی تھی۔ اس بات پر جھگڑا ہو گیا اور اسی بیچ وہاں گولیاں چل گئیں۔ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، سنا ہے فہام کو بھی گولی لگی ہے۔ ان کے منہ سے ساری بات سنتے اس کے دل کی دھڑکن تھمی تھی تو وہیں اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش گنواتی مقابل سامنے سے آتا نظر آیا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ سب کی جان میں جان آئی تھی۔ فاخرہ بیگم نے جھٹ اس کے سر کا صدقہ دیا تھا۔ رحمت صاحب اب بھی برہم ہو رہے تھے، جس پر اس نے بمشکل ان کا غصہ ختم کیا تھا۔ جو بھی جھگڑا تھا وہ صلح صفائی سے نمٹ گیا تھا اور گولیاں چلانے کی شرپسندی جس نے کی تھی اسے بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ تم کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لو، میں کھانے کے وقت بلا لوں گی تمہیں۔ افہام جو خود بھی کمرے میں جانا چاہ رہا تھا ان کے کہنے پر جھٹ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حریم مجھے کپڑے نکال دو۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس نے ابھی تک اس سے اپنا کوئی کام نہیں کروایا تھا، لیکن اس وقت وہ گمسم بیٹھی حریم کو حیرانگی میں مبتلا کر چکا تھا۔ بیٹھی کیوں ہو، اٹھ جاؤ۔ اسے یوں ہی اپنی جگہ جمع دیکھ فاخرہ بیگم نے اسے ہلا کر گویا ہوش دلایا تو وہ خفت کا شکار ہوتی اس سے پہلے ہی وہاں نکل بھاگی تھی۔ میری بیٹی کو پریشان مت کیا کرو، اور آپ کی بیٹی جو مجھے پریشان کرتی ہے اس کا کیا؟ اس کے برجستہ کہنے پر وہ ہنس کر اسے مصنوعی آنکھیں دکھا گئیں تو اس نے بھی شکایتی نظروں سے باپ کی جانب دیکھا اور منہ بنائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اللہ میرے بچوں کی خوشیاں سلامت رکھے۔ رحمت صاحب نے بے ساختہ ہی دل سے دعا دی تو فاخرہ بیگم نے جھٹ آمین کہا تھا۔ حریم میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ فہام کے لیے ازحد پریشان تھی، اور جس طرح اسے دیکھ حریم کا چہرہ کھلا تھا، سچ میرے دل سے گویا بھاری بوجھ ہی اتر گیا۔ فاخرہ بیگم اس لمحے مطمئن ہی نہیں خوش بھی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فہام اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حریم کمرے میں موجود تھی لیکن اس نے مقابل کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صوفے میں دھنسی موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی جب فہام آفریدی نے اسے آواز دی تھی۔ اس آواز میں درد کی آمیزش گھلی تھی جسے محسوس کرتے وہ بے چین ہوتی موبائل کو ایک طرف رکھتے تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ کوٹ اتارنے میں میری مدد کرو۔ مقابل کے الفاظ پر وہ چونکی تھی، یعنی وہ زخمی ہے۔ اس نے احتیاط سے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ سچ میں زخمی تھا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ وہ گویا رو دینے کو ہوئی تھی۔ ارے نہیں بھائی، گولی نہیں لگی، بس چھو کر گزری ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا تو وہ اس کی چوٹ پر لپٹی پٹی کو بغور دیکھ اس کی بات سن کر بھڑکی تھی۔ چھو کر گزری ہے تو بھی زخم ہی آیا ہے نا، درد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خفگی جتاتے آخر میں وہ فکر مندی سے گویا ہوتی اس کی چوٹ کو چھوتے چھوتے رہ گئی تھی۔ مقابل کو اس کی یہ فکر اچھی لگ رہی تھی۔ تم پاس ہوتی ہو تو درد کا احساس کم ہونے لگتا ہے۔ اس کی نم پلکوں کو چھو کر وہ دلکشی سے مسکرایا تو وہ کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت سے بیٹھی اسے دیکھ گئی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں حریم، اتنا کہ جب مجھے گولی لگی تو میں نے بس تمہارے بارے میں ہی سوچا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا کبھی حال دل نہیں سنایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس مجھے مہلت ملے اور میں تم سے اپنے دل کی بات کر سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ میں نے شعور کی منزل پر قدم رکھتے ہی جس احساس کو پورے دل سے محسوس کیا وہ احساس محبت کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ اپنے جذبات عیاں کرتا اس کا ہاتھ تھامے خواب آگہی لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن جب مجھے علم ہوا کہ تم بھائی کی امانت ہو، خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے اپنے دل پر کڑے پہرے بٹھا دیے تھے، تم سے دوری بنائے رکھی، کبھی تمہیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ یہ دل تڑپتا تھا، لیکن میں نے دل کو سنبھال لیا تھا، میں صبر کر چکا تھا، جب میرے رب نے صبر کے اجر کے بدلے تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا
اس کے لفظ لفظ میں حریم کی محبت کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس کا حال دل جان کر بھی وہ حیران نہیں تھی، وہ یہ دیکھ چکا تھا۔ میں آپ کی چاہت سے واقف تھی۔ اس انکشاف پر وہ انگشت بدندہ تھا۔ ایک دن صفائی کے دوران آپ کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی تھی اور تم نے وہ ڈائری پڑھ لی؟ وہ بیچ میں ہی بول اٹھا تو اس نے جھٹ نفی میں سر کو جنبش دی تھی۔ بس ایک صفحہ ہی پڑھا تھا کہ غم و غصے میں وہ ڈائری وہیں پھینک کر میں نکل آئی تھی۔ یہ بات کرتے شرمندگی کے سبب اس کا لہجہ مدھم ہوا تھا۔ تو اس لیے اس دن سیڑھیوں پر تم نے مجھے نظر لگ جانے کا تانا مارا تھا؟ وہ تعصب سے گویا ہوا تھا۔ اس نے مقابل کو گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں، تو اس وقت میرا دل ٹوٹا تھا، میں غصے میں تھی، جو سامنے آیا غصہ اس پر نکال دیا۔ بغیر شرمندہ ہوئے وہ تیکھے انداز میں گویا ہوتی اسے حد سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ اچھا جی، جب میرے دل کا حال جان کر غصہ آیا تھا، اور اس وقت اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے وہ اپنے سوال کے جواب کا شدت سے منتظر تھا۔ آپ لباس بدل لیں تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ وہ بات بدلتی اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچ کر اٹھی تو فہام سرعت سے اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ میں جواب کا منتظر ہوں، اس کی جانب جھکتے وہ گویا حریم کی جان کے در پر ہوا تھا۔ میں اگر جواب دینے کے لیے وقت مانگوں تو؟ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر گویا مقابل کو سحر زدہ کیا تھا۔ میرا سارا وقت تمہارا ہے، وقت کیا تم تو زندگی بھی مانگو تو حاضر ہے۔ کس قدر شدت تھی یہ بات کہتے ہوئے اس کے انداز میں کہ کئی لمحات تک حریم نے اپنی پلکیں تک نہیں جھپکی تھیں۔ میرے کپڑے نکال کر شرٹ بدلنے میں میری مدد کر دو، دائیں ہاتھ کو میں زیادہ حرکت نہیں دے سکتا۔ نرمی سے التجا کرتے وہ پلٹ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ محبت کے سفر پر فہام آفریدی اب تنہا نہیں رہا تھا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ فہام کو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، ایسے میں حریم بھی کام پر نہیں جا رہی تھی۔ ان دنوں اس کی توجہ کا مرکز فہام آفریدی کی ذات تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کا خیال خود رکھ رہی تھی۔ آپ بیٹے کی بیماری پر مجھے خوش کیوں نظر آ رہی ہیں؟ وہ جو کچن سے ہو کر ہال میں آئی تھی، اپنے شوہر کی بات سن کر انہیں غصے میں گھورنے لگی۔ میں کیوں ہونے لگی خوش اپنے بچے کی بیماری پر؟ میں تو اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ حریم کو دیکھا آپ نے کیسے فہام کا خیال رکھ رہی ہے؟ یہ بات کرتے وہ کافی پرجوش دکھائی دیتی تھی۔ میں سب دیکھ رہا ہوں نیک بخت، ہنس کر بولتے وہ اپنے سامنے اخبار کھول گئے تھے۔ اس سے پہلے فاخرہ بیگم مزید کچھ کہتی کسی جانی پہچانی قدموں کی چاپ پر انہوں نے سرعت سے داخلی دروازے کی جانب دیکھا اور بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ احمر، سرسراتے ہوئے یہ نام ان کے لبوں سے نکلتا رحمت صاحب کی سماعت کی نظر ہوا تو وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو حیران ہوئے، لیکن اگلے ہی پل ان پر غصہ غالب آیا تھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ ان کی دھاڑ اتنی ضرور تھی کہ حریم کو بھی سنائی دی تھی۔ سوپ تقریباً تیار تھا، اس نے آنچ دھیمی کی اور باہر کی طرف بھاگی، لیکن ہال میں کیا نفرت سے شروع ہونے والا یہ رشتہ محبت میں بدل پائے گا؟ ویلکم ٹو آور چینل۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی سٹوری میں ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ تو چلیں جی اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاف کر دیں بابا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ سب کو۔ احمد روتے ہوئے ان کے قدموں میں جا گرا تھا، جبکہ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ فاخرہ بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا اجالا سے شادی کر کے۔ میں نے ہیرے کو چھوڑ کانچ چنا اور آج میں پور زخمی ہوں۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ جب فاخرہ بیگم آگے بڑھتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ رو رو کر اپنا درد بیان کر رہا تھا، جبکہ حریم الٹے قدموں واپس جا رہی تھی۔ بامشکل دماغی حالت کو یکجا کیے اس نے سوپ نکال کر ٹرے میں رکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فہام بیڈ گراؤنڈ سے پشت ملائے آرام دہ حالت میں لیٹا تھا۔ اسے آتے دیکھ وہ اپنے پیر سمیٹ گیا تھا۔ جو مسکراہٹ حریم کو کمرے میں آتے دیکھ اس کے لبوں پر بکھری تھی، وہ حریم کی اتری صورت دیکھتے سمٹ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ مجھے سوپ نہیں پلاؤ گی کیا؟ اس کی بھٹکتی ذہنی حالت کو دیکھ وہ تشویش کا شکار ہوا تھا۔ ہاں پلانا ہے سوپ تو۔ اس نے سوپ کی ٹرے اٹھانی چاہی، لیکن پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ مقابل نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہی تھے کہ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ حریم کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوتے اس کے گرد حصار مضبوط کیے اس کا سر چوم گیا تھا۔ وہ اب کیوں واپس آئے ہیں؟ وہ اتنا دھیما بولی تھی کہ اسے سننے میں دشواری پیش ہوئی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ حیرانگی کے عالم میں مستفسر ہوا۔ احمد واپس آ گئے ہیں، وہ گھٹے گھٹے انداز میں بولتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اتر آئی تھی۔ تم خوفزدہ ہو بھائی کے آنے سے؟ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں آنچ سے اتر آئی تھی۔ اس سوال کا جواب حریم نے نہیں دیا تھا، جو مقابل کے جنوں کو ہوا دینے کا سبب بنا تھا۔
تم میری ہو حریم، اور تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس پر گرفت مضبوط کیے اس کا انداز شدت پسندی لیے ہوئے تھا۔ حریم اس سے گھبرا کر اس سے دور ہوتی وہ اسے خود کے مزید نزدیک تر کر چکا تھا۔ تم فہام آفریدی کے نام لگ چکی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ نام تمہارے نام سے جدا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ پورے جذبے سے بولتے اسے سحرزدہ سا کر گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے ساتھ بند گئی تھی، وہ بے قرار تھا اور اس کا سکون حریم کی ذات تھی۔ تم بس میری ہو، اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑے وہ جنوں خیزی سے گویا ہوا تھا۔ حریم ساری رات بے چین رہی تھی، سوتے میں اس کے چہرے کے عضلات میں ایک کھنچاؤ سا تھا۔ وہ شاید کسی برے خواب کے زیر اثر تھی، جب ہی بار بار چونک جاتی تھی۔ فہام کا بخار اتر چکا تھا لیکن اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ حریم نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مقابل نے کان لگا کر سننا چاہا جب وہ چیخ مارتے اٹھ بیٹھی تھی۔ تم بس ایک برا خواب دیکھ رہی تھی، اسے گمسم بیٹھا دیکھ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ حیرانگی کے عالم میں چونک اٹھی تھی۔ آپ نہائے کیوں ہیں؟ موسم سرد ہو رہا ہے۔ وہ اسے معمول کے مطابق تیار دیکھ فکر مندی سے گویا ہوتی اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگی تھی، جب فہام نے اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ کر اپنے انابی لبوں سے لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ہم پھر ساتھ نیچے چلیں گے۔ مقابل کی بات سنتے وہ اس بات میں سر ہلاتے تیزی سے بیڈ سے اتری اور 10 منٹ میں ریڈی ہو کر اس کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تایا تائی کے ساتھ بیٹھے احمر کو دیکھ اس نے گھبرا کر فہام آفریدی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس کی کل رات واپسی کو تو فراموش ہی کر بیٹھی تھی۔ احمر جس کی نظریں انہیں دونوں پر جمی تھیں، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے۔ فہام نے معمول کے مطابق مشترکہ سلام کیا اور حریم کو پہلے بٹھاتے خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ آپ کیسے واپس آ گئے بھائی؟ اس نے سیدھے سے سوال کیا تو ماحول میں گویا کشیدگی سی گھل گئی تھی۔ یہ میرا گھر بھی ہے، میں جب چاہے یہاں آ سکتا ہوں۔ احمر کو اپنے بھائی کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ بظاہر تحمل کا مظاہرہ کر گیا تھا۔ بے شک یہ گھر آپ کا بھی ہے، لیکن میری بیوی اگر آپ کی وجہ سے غیر آرام دہ محسوس کرے گی تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ یہ بات اس نے وہاں موجود سب لوگوں کے کان میں ڈالنا ضروری سمجھا تھا، جبکہ حریم نے بو کھلا کر فہام کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جہاں گمبھیر سنجیدگی چھائی تھی۔ آپ دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کا رشتہ کس قدر نازک ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس بات کا میں کیا مطلب نکالوں؟ اس مرتبہ وہ اپنے ماں باپ سے مخاطب تھا، جن کے پاس سچ میں اس کے سوال کو کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیوی کے کردار پر کوئی آنچ آئے، جس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو یہ یہاں سے چلے جائیں یا پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے گویا ان کی سماعت پر یہ فیصلہ سناتے کوئی بم پھوڑا تھا۔ تم دونوں ہی میری اولادیں ہو، میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فاخرہ بیگم گویا اس فیصلے پر تڑپ اٹھی تھی، البتہ رحمت صاحب خاموش تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ افہام کی بات سے متفق ہیں۔ ماں جان یعنی حریم آپ کی کچھ نہیں لگتی، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ گستاخ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے انہیں احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ فہام ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کی بات سے متفق ہوں۔ فاخرہ بیگم سے پہلے وہ بول اٹھے تو انہوں نے اپنے شوہر کو خفگی بھرے انداز سے دیکھا تھا۔ تمہیں آخر میرے یہاں رہنے سے مسئلہ کیا ہے؟ شاید تمہیں یہ خوف ہے کہ حریم تمہیں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ جائے گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت جو کرتی تھی۔ احمر کی اس بکواس پر فہام کا دماغ پل میں گھما تھا۔ اس نے پلک جھپکتے اس کا گریبان اتنے زور سے دبوچا تھا کہ احمر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے الفاظ کے چناؤ کو خیال رکھیں، ورنہ اگلی مرتبہ رکتی سانسیں بحال نہیں ہو سکیں گی۔ سرد لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ فہام بس کر دو۔ فاخرہ بیگم چیخی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کو دھکیل گیا تھا۔ حریم جا کر سامان پیک کرو، ہم اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ جو سر جھکائے خوف سے پیلی پڑ رہی تھی، اس حکم پر عجلت میں اٹھتی تیر کی طرح وہاں سے نکلی تھی۔ میں فی الحال ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر رہا ہوں، بعد میں کسی بہتر جگہ رہائش دیکھ لوں گا۔ وہ رحمت صاحب سے بات کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہیں اس طرح حریم کو لے کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی ماں کی سرزنش پر وہ غصے میں کرسی کو لات مارتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ پریشانی سے وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس آ کر فہام کو گویا چپ لگ گئی تھی۔ ایسے میں حریم بھی اپنے خول میں قید ہو چکی تھی۔ وہ دونوں صبح ساتھ گھر سے نکلتے لیکن واپسی ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اس روٹین کو ہفتہ گزر چکا تھا اور حریم کی بس ہو چکی تھی۔ آپ کب تک یوں مجھ سے لاپرواہ رہیں گے؟ یہاں آنے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، پھر یہ غصہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کے سر پر کھڑی وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔
فہام نے اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا اور گود میں رکھا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اچانک ہی اس کی کلائی پر گرفت بناتے اسے کھینچ کر وہ اس افتادہ کے لیے تیار نہیں تھی جب بھی بری طرح گھبرا اٹھی تھی۔ چھوٹی سی ناک پر اس قدر غصہ جچتا نہیں ہے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے حریم کی ناک پکڑ کے دبائی۔ جواباً اس نے مقابل کو تیکھے چتونوں سے دیکھا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے گردن پیچھے کو گرا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حریم کی ہنسی چھوٹی تو اس نے جھٹ اپنا چہرہ مخالف سمت پھیرا تھا۔ اب یہ غلط بات ہے نیک بخت، اس نے رحمت صاحب کے انداز میں اسے مخاطب کیا تو اس مرتبہ وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکی تھی۔ آپ بہت ڈرامے باز ہیں، مجھے ڈھنگ سے لڑنے بھی نہیں دیا۔ وہ خفا ہو کر اٹھنے لگی تھی جب وہ اسے لیے نیم دراز ہوا تھا۔ میں غصے میں نہیں، بس مجھے دکھ ہوا ہے، وہ میرے بھائی ہو کر اتنے کیسے گر سکتے ہیں؟ تم سے ایک رشتہ تو نہیں تھا ان کا، تم ہمارے مرحوم چچا کی بیٹی بھی تو ہو، وہ کیا ایک ڈیسنٹ انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے تھے؟ سنجیدگی سے اپنے احساسات بیان کرتے حریم کے دل کا بوجھ کم کر گیا تھا۔ تائی کہتی تھی اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور آج میں اس بات پر ایمان لے آئی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ احمر کبھی میرے قدر نہیں کرتے، بے شک وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں لیکن رشتے نبھانے کے معاملے میں وہ ناکام ہیں، جس کی وجہ وہ خود ہی ہیں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر مقابل کو دیکھا تھا جو شدت سے اس کی اگلی بات سننے کا منتظر تھا۔ جبھی حریم نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر جمایا، اس لیے اللہ نے مجھ سے بہتر لے کر مجھے بہترین سے نواز دیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکے تو مقابل نے بہت محبت سے انہیں چن لیا تھا۔ بہت شکریہ میری جان، تمہارے ان الفاظ نے میرے اندر بھری گھٹن کو کم کر دیا ہے۔ وہ اسے لیے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میرے دل میں احمر، مقابل نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی۔ وہ تمہارے دل میں ہوتے تو تم میرے پاس میرے دل کے قریب مجھ سے یوں جڑی نہیں بیٹھی ہوتی۔ محبت سے لبریز لہجے میں بولتے اس نے حریم کی مانگ پر لب جمائے تھے۔ انہیں دیکھ تم جس طرح گھبرا کر میرے قریب ہوتی میرا دل تھام گئی تھی۔ اسی وقت تم نے بتا دیا تھا کہ حریم کی زندگی میں فہام آفریدی کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ مسکرایا تو جواباً وہ بھی پورے دل سے مسکرائی تھی۔ اس لمحے فہام آنکھوں میں محبت کا جہان لیے اسے دیکھے گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اچانک ہی وہ مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکلی تھی، لیکن میرا تو آج سونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حریم کے کان میں گمبھیر سرگوشی کیے وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اٹھا کر کندھوں پر ڈالے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے کچن کا سامان اور اپنی کچھ شاپنگ کرنی تو وہ مارکیٹ آئی ہوئی تھی۔ فہام نے گاڑی بیمہ ڈرائیور خاص اس کے لیے بھجوائی تھی۔ وہ شاپنگ میں مشغول تھی جب کوئی اچانک ہی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ وہ سمجھی شاید فہام اسے سرپرائز کرنے پہنچا ہے، لیکن نوارد کو دیکھ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے انداز میں سرد مہری محسوس کرتے احمر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ پہلے تو تمہارا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل جاتا تھا، یہی بکواس کرنی ہے تو یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس نے بغیر لحاظ مروت کے مقابل کی بولتی ایک لمحے کو بند کی تھی۔ کافی تمیزدار ہو گئی ہو، خیر میں تو یہاں شاپنگ کرنے کی نیت سے آیا تھا لیکن تم مجھے مل گئی۔ اس پر طنز کا تیر پھینکتے وہ اپنی موجودگی کی وجہ بیان کرنے لگا۔ آپ شاید اجالوں کو چھوڑ چکے ہیں تو یقیناً لیڈیز شاپنگ تائی جان کے لیے کی جا رہی ہوگی۔ جواباً اس نے بھی لیڈیز سیکشن میں اس کی موجودگی پر گہرا طنز کیا تھا جس کا لطف لیتے وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس ہنسی پر مرتی تھی لیکن آج یہ ہنسی اسے زہر لگی تھی۔ تم نے غلط اندازہ لگایا ہے، یہ شاپنگ میں اپنے سابقہ بیوی کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت جلد وہ میرے پاس واپس آنے والی ہے۔ حریم کی جانب جھکتے وہ جس طرح سے بولا تھا حریم کو گویا جلتی بھٹی میں جھونک گیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تم سچ میں ایک گھٹیا انسان ہو۔ غم و غصے کی کیفیت میں اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں ٹھہری نہیں تھی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی پیمنٹ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو فہام بھی گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے جا کر اس کی پشت سے لپٹ گئی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ فہام نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سامنے کیا تو وہ اس کے سینے سے لگی پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اسے لیے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا جس کے جواب میں اس نے نفی میں سر کو جنبش دی تھی۔ البتہ فہام اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ آج گھر جلدی آیا تھا تو اس نے حریم کے ساتھ مل کر ڈنر تیار کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں لان میں واک کر رہے تھے جب رحمت صاحب کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف کی بات سنتے وہ ازحد پریشان ہو چکا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فون بند کیا تو حریم پریشانی کے عالم میں مستفسر ہوئی تھی۔ ماں جان ہاسپٹل میں ہیں، باتھ روم سے پھسل کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بابا اور بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر نکلے ہیں، چلو ہمیں بھی چلنا ہے۔
उजलत में बोलते वो अंदर की जानिब बढ़ा तो उसने भी मुकाबिल की पैरवी की थी। मेरी बेटी आ गई है ना, तो देखना मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। फाखरा बेगम ने हरीम का हाथ पकड़ के चूमा था। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर आज ही घर आई थी। फहाम हरीम को यहाँ छोड़ने के हक में नहीं था, लेकिन अपनी माँ और हरीम की चाह देखकर खामोशी इख्तियार कर गया था। हरीम ने फाखरा बेगम को हमेशा माँ की जगह देखा था। वो ऐसे वक्त में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। गिरने के सबब उनकी कमर और कंधों पर चोट आई थी, लेकिन शुक्र था कि उनकी शिद्दत कम थी। 2 हफ्ते का बेड रेस्ट बताया था उन्हें डॉक्टर ने। हरीम फाखरा बेगम का अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन इस बीच उसकी पूरी कोशिश होती थी कि फहाम इस वजह से इग्नोर ना हो सके। इस चक्कर में वो थक भी जाती थी, लेकिन रात फहाम के मोहब्बत भरे हिसार में सोते उसकी दिन भर की थकन गोया ख़त्म हो जाती थी। रोज़ की तरह आज भी वो काम में मसरूफ़ फाखरा बेगम दवा देकर कमरे में आई तो फहाम को अपने इंतज़ार में बैठा पाया। वो लपक कर उसकी खुली बाहों में समा गई थी। मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, जल्दी से अच्छा तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उसकी कनपटी चूमते मुकाबिल ने उसके कान में सरगोशी की तो वो पुरजोश सी होती उससे अलग हुई थी। पहले बताएं तो कैसा सरप्राइज़ है? लो, सरप्राइज़ का बता दिया तो वो सरप्राइज़ कहाँ रहा? उसने हरीम की पेशानी पर तासुफ के अंदाज में 3 उंगलियां मारी तो वो उसे ज़ुबान दिखाती बैग उठाए ड्रेसिंग की जानिब बढ़ गई थी। बात लेकर उसने सब्ज रंग के सितारों की मानन झिलमिलाती मैक्सी जेब तन की थी। अच्छे से तैयार होते हुए जिस वक्त फहाम अफरीदी के सामने पहुंची, उसके पास अल्फाज नहीं थे उसकी तारीफ के लिए। वो बस आगे बढ़ा था और उसकी पेशानी को शिद्दत से अपने लम्स की सलामी दे गया था। उस मोहब्बत से लबरेज लम्स के बाद अल्फाज की भला क्या ज़रूरत थी? वो फहाम का हाथ पकड़े सुस्त रवि से चल रही थी। इस रफ्तार से हम कल सुबह तक वहाँ पहुँचेंगे? मुकाबिल ने मुबालगा आराई की हद की थी, जिसके जवाब में हरीम ने लाड़ से उसके बाजू पर हाथ मारा था। तो आपने किसने कहा था कि मेरे लिए हील्स लेकर आए? मेरे पाँव अभी से दुख गए हैं। हरीम ने बच्चों की तरह मुँह बसोरा। लो, बस इतनी सी बात है, इसका हल भी है मेरे पास। इतना कहकर वो खमदा हुआ और अगले ही लम्हे हरीम उसकी बाहों में थी। फहाम, मुझे नीचे उतारें, क्या करते हैं आप? कोई देख लेगा। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। देख ले तो देख ले, अपनी बीवी को उठाया है, किसी पराई लड़की को नहीं। लापरवाही से कहता वो उसे यूं ही उठाए बाहर निकल गया था। तो वहीं किचन की चौखट पर खड़े अहमद ने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास ज़मीन पर दे मारा था। ये लम्हे उसके भी हो सकते थे अगर वो अकल से काम लेता। अब वो पछता रहा था कि काश उजाला के कहने पर उसने हरीम को तलाक नहीं दी होती। उजाला एक आज़ाद ख्याल लड़की थी जिसका गुजारा उस जैसे मर्द के साथ मुमकिन नहीं था। शादी से पहले जो बातें उसे उजाला में पसंद थी, शादी के बाद उसे बेबाकी में शुमार करने लगा था। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनकी शादी चल नहीं पाई थी। शादी ख़त्म होने के बाद उसका दिल अचाट हो गया था जब भी वो सब छोड़कर वापस चला आया। हरीम, जिसकी आंखों में उसने हमेशा अपने लिए चाहत देखी थी, उसे देखते ही घबरा कर वो फहाम का हाथ थाम गई थी। इस बात ने उसे जलाकर राख कर दिया था। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था कि हरीम ने उसे इतनी जल्दी कैसे दिल से निकाल दिया। फिर जिस तरह वो दोनों खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे, वो देख उसके अंदर हसद के जज्बे ने जन्म लिया था। वो अपने ही भाई की खुशियों से जलने लगा था और जलती पर तेल का काम हरीम ने सरंजाम दिया था, उसे थप्पड़ मारकर। इस सब के बाद वो अब हर हाल में हरीम को हासिल करना चाहता था। अगले दिन नाश्ते के वक्त उसके ताया ताई ने सालगिरह की मुबारकबाद के साथ ही उसे सालगिरह के तोहफे दिए थे। और तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है बरखुरदार? रहमत साहब की सरजनिश पर जहाँ फहाम के लबों पर पुरशोक मुस्कुराहट रक्सा हुई थी, वहीं हरीम के चेहरे पर हया की लाली फैल गई थी। कल आपकी बहू को सरप्राइज बर्थडे डिनर करवाया है, वो भी साहिल समुंदर पर, और गिफ्ट इसके गले में मौजूद है। फहाम खनकते लहजे में अपनी कारगुजारी बयान करता साथ बैठी हरीम का हाथ थामे उस पर निगाह डालकर हटा गया था, क्योंकि वो शर्म से सुर्ख अनारी हो चुकी थी। मजीद अगर वो कुछ कहता तो यकीनन उसने उठकर भाग जाना था। नाश्ते के बाद फहाम काम पर निकल गया था। अहमद आजकल अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, तो वो भी शहर के लिए निकल चुका था। पीछे हरीम ने अपना ताया ताई के साथ एक खुशगवार दिन गुजारा था, जिसका इख्तिताम खुशगवार हरगिज़ भी नहीं होने वाला था। हरीम को दोपहर से ही अपनी तबीयत गिरी गिरी से महसूस हो रही थी। फाखरा बेगम दवा खाकर सो गई तो वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई और उसे खबर भी नहीं हो सकी वो गहरी नींद में जा चुकी थी। न जाने कौन सा वक्त था जब हड़बड़ाकर उसकी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा देख वो धक धक करते दिल के साथ मोबाइल उठाकर वक्त देखने लगी। शाम के 6 बज चुके थे। उसने उठकर कमरे की लाइट जलाई और मुंह हाथ धोकर बाल बनाती नीचे चली आई थी। माँ जान,
فاخرہ بیگم کو پکارتی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر لائٹس جلائیں تو سامنے احمر کو بیڈ پر نیم دراز دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہاری تائی اور تایا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر میں اس وقت میرے تمہارے سوا کوئی نہیں۔ خباثت سے بولتا وہ آنکھ کا کونا دبائے اٹھ بیٹھا تھا۔ حریم نے اس کے منہ لگنا بہتر نہیں سمجھا جب بھی پلٹ کر جانے لگی تھی کہ مقابل سرعت سے اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ روک گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ صبح تمہیں تمہاری سالگرہ کا تحفہ نہیں دے سکا تھا، وہ اب دے رہا ہوں۔ مخملی سوٹ کیس کی جیب سے نکالتے اس نے حریم کی جانب بڑھایا، لیکن حریم نے اس تحفے کو تھاما نہیں تھا۔ مجھے آپ کے تحفے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے اپنے پاس رکھیں اور ہٹے میرے راستے سے۔ اس کے تلخ لہجے پر مقابل کے تیور بدلے تھے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ پہلے میری محبت کے دم بھرتی تھی اور اب میرے بھائی کو دل میں بسا لیا ہے۔ کس قدر دوغلی ہو تم؟ وہ اپنی حسد میں بدگوئی کی ہر حد پار کر رہا تھا۔ اسے دوغلا پن نہیں، اپنے سے جڑے رشتے کے ساتھ وفاداری نبھانا کہتے ہیں۔ میں جب تک تمہارے نام سے جڑی رہی تمہارے ساتھ مخلص رہی، لیکن جس دن تم سے میرا رشتہ ختم ہوا اس دن تم میرے دل سے اتر گئے، اور آج میرا نام فہام آفریدی کے نام سے منسوب ہے، جس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر تم مجھے نہیں چھوڑتے تو مجھے فہام جیسے مخلص اور چاہنے والے انسان کیسے ملتے؟ مقابل کو آئینہ دکھاتے حریم کے لہجے میں تمسخر گھلا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ سچ کا آئینہ برداشت نہیں کر سکا تھا جب اس کا بازو تو پہنچ کر جھنجھوڑ گیا تھا۔ حریم نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے زور لگایا اور ٹھیک اسی وقت وہاں فہام کی آمد ہوئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بپھرا ہوا سا آگے بڑھتا احمر کو بری طرح سے پیچھے دھکیل کر حریم کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے پیچھے ہی رحمت صاحب ویل چیئر گھسیٹتے کمرے میں داخل ہوتے سچویشن سمجھنے کی تگدو میں تھے۔ تم سے کہا تھا میری بیوی سے دور رہو۔ فہام اسے مارنے کے لیے لپکا تو رحمت صاحب بیچ میں آ کر اسے روک گئے تھے۔ میں تمہاری بیوی کے قریب نہیں آیا، بلکہ یہ میرے پاس آئی تھی۔ اپنی محبت کے واسطے دے کر یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر میں اسے اپنانے کا وعدہ کروں تو یہ تم سے طلاق لے لے گی۔ اس نے اپنے منہ سے گندگی اگلتے وہاں موجود سبھی افراد کو صدمے سے دوچار کیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ماں جان۔ وہ پنجوں کے بل فاخرہ بیگم کے سامنے بیٹھا، چہرے پر سارے جہاں کی مظلومیت طاری کر گیا تھا۔ فاخرہ بیگم نے آنسو بہاتی حریم کو ایک نظر دیکھا اور پھر کمرے کے سناٹے کو زوردار تھپڑ کی آواز نے ختم کر ڈالا تھا۔ حریم کی تربیت میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اس کے کردار پر داغ گویا میری تربیت یعنی مجھ پر داغ ہے، تو برخوردار میں جب داغدار نہیں تو میری حریم کا دامن بھی پاک صاف ہے۔ فاخرہ بیگم اسے اپنے الفاظ سے معتبر کر چکی تھی۔ رحمت صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ان کی بات کی تصدیق کی تھی۔ ان سب کی محبت نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ سچ میں خوش نصیب تھی۔ وہ بے ساختہ ہی فہام کے گلے لگتی پوری شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں، تشکر میں پھاہے جا رہے ہیں۔ جبھی بس اس کی پشت سہلاتے اس نے حریم کو کھول کر رونے دیا تھا۔ اسی دوران رحمت صاحب احمر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے، جو سر جھکائے سرخ گال کے ساتھ کھڑا تھا۔ جس دن تم واپس آئے کھوٹ تمہاری نیت میں شامل تھا، جو آج ظاہر بھی ہو گیا۔ انہوں نے بات کے دوران چند پل کا وقفہ لیا۔ تم شہر میں بزنس شروع کر چکے ہو تو آج کے بعد وہیں رہو۔ میں شہر والا گھر تمہارے نام کر دوں گا۔ ہم دونوں کو تم سے جب ملنا ہوگا ہم شہر آ جائیں گے، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو، صبح فجر کے بعد نکل جانا۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کرتے وہ اپنی شریکہ حیات کی جانب بڑھ گئے تھے، کیونکہ انہیں ان کی ضرورت تھی۔ اس دن کے بعد سے احمر کبھی حویلی نہیں آیا۔ اس کی شادی کے وقت رحمت صاحب اور فاخرہ بیگم اس کے پاس شہر چلے گئے تھے، اور پھر یوں ہونے لگا کہ وہ کچھ وقت شہر میں رہتے اور کچھ وقت حویلی میں، کیونکہ ان کی اولادوں کے بچوں کو اپنے دادا دادی کی ضرورت تھی۔ ایسے میں احمر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ اگر وہ حسد میں مبتلا نہیں ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ یقین جانے حسد ایسی آگ ہے جو خود انسان بھڑکاتا ہے، اور پھر یہ آگ کسی عفریت کی طرح انسان کو ہی کھا جاتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والا ہر نیا